میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے نجمہ کو اسٹیئرنگ کے سامنے بٹھا کر غلطی کی تھی، لیکن نجمہ نے جلد ہی میرا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ وہ ایک ماہر ڈرائیور ثابت ہوئی تھی۔ کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے اتنی مہارت سے اسٹیئرنگ پر قابو پائے رکھا کہ میں بھی دم بخود رہ گیا۔ کار گلمرگ کی گلیوں میں دوڑتی رہی۔ پولیس کی گاڑی مسلسل ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ پولیس نے ابھی تک فائرنگ شروع نہیں کی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی اور غالباً پولیس والے ہمیں گھیر کر پکڑنا چاہتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نجمہ بہترین ڈرائیور ثابت ہوئی تھی۔ اس نے پولیس کی گاڑی کو اگرچہ اپنے سے دور ہی رکھا تھا، لیکن وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی، جبکہ پولیس سے پیچھا چھڑانا ضروری تھا۔ دیکھو، میں نے تاجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پولیس کو جتنے مطلوب ہم ہیں، اس سے کہیں زیادہ انہیں مادام دشکا کے قاتلوں کی تلاش ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اس وقت پولیس سے پیچھا چھڑانا بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو تم میرا مطلب سمجھ گئی ہو، اس لیے اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھی رہنا۔ تاجی نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے میری بات سمجھ گئی ہو۔ میں سیٹ سے اٹھ کر فٹ میٹ پر گھٹنا ٹیک کر اس طرح بیٹھ گیا کہ میرا رخ پیچھے کی طرف ہو گیا۔ میں نے پستول والا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال لیا اور پھر خود کو کسی قدر باہر جھکے ہوئے یکے بعد ریگولر ٹائگر دباتا چلا گیا۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ وہ 5ویں گولی تھی جو پولیس وین کے اگلے پہیے پر لگی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وین لڑکھڑا گئی۔ ٹھیک اسی وقت نجمہ نے کار ایک اور گلی میں موڑ لی تھی۔ اس نے رفتار کم کیے بغیر اس خطرناک طریقے سے موڑ کاٹا تھا کہ کار کے ایک طرف کے دونوں پہیے اوپر اٹھ گئے تھے اور اس کے الٹ جانے میں بہت معمولی سی کسر رہ گئی تھی، لیکن نجمہ نے بڑی مہارت سے کار سنبھال لی تھی۔ 2-3 اور گلیوں میں گھومنے کے بعد کار گلبرگ نہر پر آ گئی اور کنال بینک روڈ پار کر کے شاہ جمال روڈ پر آ گئی اور شاہ جمال کے مزار کے قریب سے ہوتی ہوئی شادمان مین روڈ پر نکل آئی اور 2-3 گلیاں گھومنے کے بعد پارک کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی اپنی کوٹھی والی گلی میں داخل ہو گئی۔ اور جب کار کوٹھی کے سامنے رکی تو نجمہ کے منہ سے اس قدر گہرا سانس نکلا جیسے کسی بڑے غبارے کی ہوا نکل گئی ہو۔ اس وقت 3 بجنے والے تھے۔ گلی میں سناٹا تھا۔ سولجر اپنی طرف کا کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کال بیل کا بٹن دبائے گا، لیکن اسے گیٹ کی دیوار پر چڑھتے دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ بندر کسی پھرتی کا مظاہرہ کرتا ہوا دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا اور پھر تقریباً 30 سیکنڈ بعد اس نے گیٹ پوری طرح کھول دیا۔ انجن سٹارٹ ہی تھا۔ نجمہ نے گاڑی آگے بڑھا دی اور پورچ میں جا کر روک لی اور انجن بند کر دیا۔ سولجر بھی گیٹ بند کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے میں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میں بھی کار سے نیچے اتر آیا تھا اور برآمدے کی طرف دیکھنے لگا۔ سولجر نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ وہ شبو تھی۔ سولجر واپس آ گیا۔ اس نے تاجی کو کھینچ کر کار سے اتار لیا اور اسے پستول دکھاتے ہوئے بولا، اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو کھوپڑی اڑا دوں گا۔ نجمہ بھی کار سے اتر آئی تھی۔ سولجر تو تاجی کو پستول کی زد پر لے کر برآمدے کی طرف چلا گیا اور میں اگلا دروازہ کھول کر شیدے پہلوان کو اتارنے لگا۔ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ رخشی بھی حال کے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رخشی اور شبو تاجی کو برہنہ دیکھ کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگی اور پھر شبو نے اپنی چادر اتار کر تاجی پر ڈال دی۔ تاجی بڑی بے تکلفی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے شیدے پہلوان کو بھی ایک صوفے پر لٹا دیا۔ میرے یہاں جانے کے بعد تم اپنا ٹھکانہ بدل لینا، تاجی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں عورت نہیں، زہریلی ناگن ہوں، اور تم جانتے ہو کہ ناگن جب زخمی ہوتی ہے تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اور اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتی۔ میں بھی اپنے دشمن کو کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے کہا،
اور پھر سولجر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسے خالی کمرے میں پہنچا دو، رات آرام کر لے تو صبح اس سے بات کریں گے۔ چل بھائی، تمہیں تمہارے بیڈ روم میں پہنچا دوں۔ سولجر نے تاجی کے کندھے پر پستول سے ایک چوکا لگاتے ہوئے کہا، تمیز سے بات کرو مجھ سے۔ تاجی غراتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ تیسرے بیڈ روم میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی جس پر بستر بھی بچھا ہوا تھا۔ میں نے بستر کی چادر اٹھا کر اسے پٹیوں کی صورت میں پھاڑ لیا اور ہم دونوں نے مل کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ پلیز مجھے مت باندھو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ رات یہاں آرام سے پڑی رہوں گی، کوئی گڑبڑ نہیں کروں گی۔ تاجی گھگھیائی۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر خوف کے ہلکے سے سائے نمودار ہوتے دیکھے تھے۔ بالآخر اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ صورتحال ہی ایسی تھی، بڑے سے بڑے جگرے والا بھی ہمت ہار جاتا۔ وہ تو عورت تھی، بلا شبہ وہ آہنی اعصاب کی مالک ثابت ہوئی تھی، لیکن بالآخر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ ایک مرتبہ تم نے بھی مجھے اسی طرح ہاتھ پیر باندھ کر ڈالا تھا۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو بڑی بے دردی سے گردآلود ننگے فرش پر پھینک دیا تھا، اور تمہیں تو یہاں آرام دہ بستر دیا جا رہا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کی مزاحمت کے باوجود میں نے اور سولجر نے اس کے پیر رسی میں جکڑ دیے اور ہاتھ دوسری پٹی سے پشت پر باندھ دیے۔ مجھے پانی تو پلا دو پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ اس پر واقعی خوف طاری ہو رہا تھا۔ میں نے سولجر کو اشارہ کیا، وہ دوڑ کر پانی لے آیا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پلانے کے بعد میں نے کپڑے کا ایک گولا اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور اوپر سے پٹی باندھ دی تاکہ کپڑے کا گولا باہر نہ نکال سکے۔ اب تم آرام سے پڑی رہو، صبح ملاقات ہوگی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کمرے سے باہر آ گئے اور میں نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈا لگا دیا۔ شیدہ پہلوان صوفے پر لیٹا ہوا تھا اور نجمہ ایک گیلے کپڑے سے اس کے چہرے پر جمع ہوا خون صاف کر رہی تھی۔ میں ایک کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نجمہ اگرچہ ایک خوفناک تجربے سے گزر کر آئی تھی، مگر میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ اس نے اپنے حواس بحال رکھے تھے۔ شیدہ پہلوان کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ مفت میں ہی مارا گیا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ پچھلے چند روز کے دوران سولجر نے کچھ ایسی دوائیں جمع کر لی تھی جو ایسی ہنگامی صورتحال میں کام آ سکتی تھی۔ کچھ دوائیں تو وہ آج صبح رکشی کے لیے بھی لے کر آیا تھا۔ نجمہ شیدہ پہلوان کے چہرے اور گردن پر خون صاف کر رہی تھی اور شیدہ بار بار کرا رہا تھا۔ میں نے نجمہ کو ہٹا دیا اور خود شیدے کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ سولجر اس دوران اپنے کمرے سے وہ باکس اٹھا لایا تھا جس میں وہ دوائیں رکھی ہوئی تھی۔ تم اسپرٹ کی بوتل بھی لائے ہو، کہاں ہے وہ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے سولجر کی طرف دیکھا۔ وہ اندر رکھی ہے، ابھی لاتا ہوں، سولجر کہتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اسپرٹ لے کر آیا تو میں کارٹن اسپرٹ میں بھگو کر زخم صاف کرنے لگا۔ شیدہ بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اس کی پیشانی، گالوں، گردن اور سینے پر جگہ جگہ سے کھال لچی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کھال کو کسی دھاردار چمٹی وغیرہ سے نوچا گیا ہے۔ تمام زخم اگرچہ چھوٹے چھوٹے تھے، مگر ظاہر میں ان میں تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ زخم صاف کر کے میں نے وہ مرہم لگا دیا جو رخشی کے زخم پر لگایا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد شیدہ پہلوان بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا۔ روفی باؤ، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے ایک بار پھر میری زندگی بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک مہربانی اور کرو، میرے گھر پر ٹیلی فون کر دو، وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شیدہ پہلوان، دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ میں نے تمہیں بچا کر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے تم بھی اس لپیٹ میں آ گئے، حالانکہ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب تو تعلق ہو گیا ہے روفی باؤ، شیدے نے کہا۔ اس کنجری کو تو اب میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اس کا یار وہ شکیل۔
اس کے تو میں اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنتی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے ٹھیک ہو جانے دو، ایک دن میں انہیں تلاش کر لوں گا۔ شیدے پہلوان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ تاجی اس وقت ہمارے قبضے میں تھی۔ اسے جب ہم تاجی کی کوٹھی سے نکال کر لائے تھے تو وہ حواس میں نہیں تھا، اور اسے پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ ہم تاجی کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، اور وہ ایک کمرے میں بندھی پڑی ہے۔ اپنے گھر کا نمبر بتاؤ، میں فون کر کے صادق کو بتا دیتا ہوں کہ تم خیریت سے ہو، وہ لوگ پریشان نہ ہو۔ شیدے پہلوان نے نمبر بتایا اور میں اٹھ کر دوسرے صوفے پر آ گیا جہاں قریبی ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ میں ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ کال شیدے کے بڑے بھائی صادق ہی نے ریسیو کی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ شیدہ میرے پاس ہے، وہ لوگ پریشان نہ ہو۔ میں دوبارہ شیدے کے پاس آ گیا۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، اس کی خوب دھلائی کی گئی تھی اور وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کے منہ سے کراہ بھی خارج ہو جاتی۔ شیدہ پہلوان باری باری تینوں لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کل رخشی تو میرے ساتھ ہی تھی اور شیدے سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ نجمہ اور شبو اس کے لیے اجنبی تھی۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کے لیے ان کا تعارف کرا دینا ضروری سمجھا۔ یہ شبو ہے، سولجر کی منگیتر، اور یہ نجمہ ہے، وہ لڑکی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے تاجی کی کوٹھی سے اڑا لایا ہوں۔ اوہ، شیدے کے منہ سے بے اختیار نکلا، بہت حسین، اسی لیے تاجی پاگل ہو رہی ہے۔ ایسی حسین لڑکیاں تو تاجی جیسی عورتوں کے لیے سونے کی چڑیا ہوتی ہیں۔ نجمہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اور یہ رخشی ہے، میں نے شیدے کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا، اس سے کل تمہاری ملاقات ہو گئی تھی۔ ہاں، میں نے اسے پہچان لیا ہے، مگر اس کے بازو پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ کل رات جب ہم تم سے اپنی گاڑی لے کر واپس آ رہے تھے تو شکیل اور اس کے ایک ساتھی فیکے نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے کل رات والے واقعے کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، اور پھر آج مجھے خیال آیا کہ شکیل نے ہمارا تعاقب اسٹوڈیو کے سامنے سے شروع کیا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ تم بھی ان کی نظروں میں آ چکے ہو۔ میں نے سولجر کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ انہوں نے تمہیں بھی اغوا کر لیا ہے۔ سولجر نے جس آدمی کا حلیہ بتایا تھا وہ شکیل سے ملتا جلتا تھا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمیں تاجی کے کسی ٹھکانے کا علم نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کے ایک پرانے گاہک کو پکڑا۔ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ تاجی سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم اس کوٹھی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ شکیل اور اس کے دو ساتھی تو مار کھا کر بھاگ گئے، اور تاجی کا کیا ہوا؟ شیدہ پہلوان جلدی سے بولا، کیا وہ بھی بھاگ گئی؟ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اوہ، کہاں ہے وہ؟ شیدہ اچھل پڑا۔ یہیں، اسی کوٹھی میں، لیکن اس سے تمہاری ملاقات صبح ہوگی۔ اب تم آرام کرو، رات ختم ہونے والی ہے، باقی باتیں صبح ہوں گی، میں نے کہا، اور پھر سولجر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سولجر، اسے اپنے کمرے میں چارپائی پر لٹا دو۔ سولجر نے سہارا دے کر شیدہ پہلوان کو اٹھا لیا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اب تم لوگ بھی سو جاؤ بھائی، میں نے باری باری تینوں لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نجمہ اور رخشی، تم دونوں میرے کمرے میں بیڈ پر لیٹ جاؤ، اور شبو، تم بھی اپنی چارپائی ہی کمرے میں ڈال لو، میں اور سولجر بھی یہیں سو جائیں گے۔ سولجر نے شیدے پہلوان والے کمرے سے دوسری چارپائی نکال کر میرے بیڈ روم میں ڈال دی۔ تینوں لڑکیاں اس کمرے میں چلی گئی، میں اور سولجر ہال کے کمرے کے صوفوں پر لیٹ گئے۔ اگرچہ رات کا آخری پہر ختم ہونے والا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور سولجر کو بھی شاید نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میری طرح سولجر کو بھی نجمہ پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں تو اسے بہت بزدل اور ڈرپوک سمجھتا تھا، لیکن آج تو اس نے کمال ہی کر دیا۔ ہاں، نجمہ نے واقعی کمال کر دیا ہے، میں نے کہا، تم تو جیدے کے پیچھے بھاگ گئے تھے، شکیل اور تاجی نے مجھے دبوچ دیا تھا۔
تاجی کمبخت بڑی خوخار قسم کی عورت ثابت ہوئی ہے۔ اگر نجمہ بر وقت نہ پہنچ جاتی تو وہ دونوں مجھے ہی مار ڈالتے۔ نجمہ تو واقعی بڑی دلیر ثابت ہوئی، سولجر بولا۔ وہ جس طرح کار ڈرائیو کر کے لائی تھی میں تو حیران ہی رہ گیا۔ پولیس پیچھے لگی ہوئی تھی، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو بدحواس ہو کر گاڑی کے ہی مار دیتا۔ نجمہ پر واقعی مجھے حیرت ہو رہی تھی، اس نے واقعی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے بالآخر میری آنکھ لگ گئی۔ میں صبح 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھ سکا تھا۔ شبو اور رخشی مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ سولجر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نجمہ اور شیدہ پہلوان اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ 12 بجے تک سب لوگ جاگ چکے تھے، ناشتہ بھی کر لیا گیا۔ میں تاجی والے کمرے میں آ گیا۔ وہ چارپائی سے نیچے فرش پر پہلو کے بل پڑی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اٹھنے کی کوشش میں چارپائی سے گر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر بے پناہ وحشت تھی۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو ٹھٹک سا گیا۔ بستر کی چادر گیلی ہو رہی تھی اور تاجی جس جگہ فرش پر پڑی تھی وہاں بھی فرش گیلا ہو رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے بھی اسی طرح باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہیں پتا چل گیا نا کہ اس رات مجھے کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ تاجی زور زور سے سر جھٹکنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ کر جھک گیا اور منہ پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر کپڑے کا گولا نکال لیا۔ تاجی کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ خدا کے لیے مجھے کھول دو، وہ کراہی، مجھے پانی پلاؤ، میری جان نکلی جا رہی ہے، مجھے کھول دو، میں مر جاؤں گی۔ تم اس طرح آسانی سے نہیں مرو گی، تم عورت ہو، مجھے تم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے، مگر تم تو عورت کے نام پر دھبا ہو۔ تم میں عورتوں والی کوئی بات ہی نہیں، نہ فطری شرم و حیا اور نہ کوئی اور بات، تم حیوان ہو، حیوان۔ مجھے پانی پلاؤ، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، وہ کراہ رہی تھی۔ میں نے نجمہ کو آواز دے کر پانی لانے کو کہا۔ وہ پورا جگ اٹھا لائی تھی۔ تاجی کی صورتحال دیکھ کر وہ بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ اس نے تاجی کو سہارا دے کر اٹھایا اور جگ اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ کچھ پانی تھوڑی بار بہتا ہوا اس کے سینے پر بہنے لگا اور پھر جو جگ پانی میں بچا تھا وہ نجمہ نے تاجی پر انڈیل دیا۔ تاجی خوخار نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ اس طرح دھوکہ کرو گی، ایسا سلوک کرو گی۔ تاجی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جو مجھے اس طرح؟ میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ نجمہ نے اسے زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ مجھے شرافت کی زندگی چھین کر گندگی کی دلدل میں دھکیل دیا اور کہتی ہو تم نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ تمہارا تو میں وہ حال کروں گی کہ تم زندگی کی بھیک مانگو گی یا موت کی، لیکن تم نہ جی سکو گی نہ مر سکو گی۔ اس نے تاجی کو ایک اور ٹھوکر ماری اور جھک کر غصے سے اس کے جسم پر پھٹی ہوئی قمیض بھی نوچ کر پھینک دی۔ فرش کا کچھ حصہ ایک بار پھر گیلا ہو گیا۔ تاجی پر بے پناہ خوف طاری تھا اور یہ اس خوف بھی کا نتیجہ تھا کہ اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، وہ میری طرف دیکھ کر ہکلائی۔ میں نے اس کے ہاتھ پیر کھول دیے اور شبو کو کمرے میں بلا کر خود باہر نکل گیا۔ شبو ایک 100% گھریلو لڑکی تھی۔ تاجی کو برہنہ دیکھ کر وہ رات کو بھی شرما گئی تھی اور اس وقت بھی اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شبو نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ تاجی کو ناشتہ دو اور نجمہ سے کہو فی الحال اس پر زیادہ سختی نہ کرے، ناشتہ کرانے کے بعد اس سے بات کریں گے۔ اور پھر میں شیدے پہلوان والے کمرے میں آ گیا۔ 1 گھنٹے بعد میں ایک بار پھر تاجی والے کمرے میں موجود تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے تھے۔ شبو نے اسے اپنی ایک قمیض لا کر پہنا دی تھی۔
اس وقت کمرے میں نجمہ کے علاوہ سولجر بھی موجود تھا۔ تم نے دیکھ لیا، اب میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا، اور یہ نجمہ بھی تم سے اپنی بربادی کا بدلہ لینے کو بےتاب ہے۔ میں نے تاجی کے چہرے پر نظریں چماتے ہوئے کہا، تمہارے تعلقات بھی اب کام نہیں آئیں گے، جو بھی تمہیں بچانے کے لیے آئے گا مارا جائے گا۔ میں ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر بولا، اگر تم میری چند باتوں کا جواب دے دو تو تمہارے ساتھ کسی حد تک رعایت ہو سکتی ہے، بصورت دیگر۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تاجی نے سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مادام دشکا ایک نہایت اہم اور خفیہ مشن پر تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اس میں تو اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ اسے تم نے اور شکیل نے قتل کیا ہے۔ تمہاری یا شکیل کی اس سے تو کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ میں صرف دو باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہو کر اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر بولا، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دشکا کس مشن پر تھی اور تم نے اسے کس کے کہنے پر قتل کیا تھا؟ میں نے اسے قتل نہیں کیا، تاجی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ خوف سے اس کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو تم بڑی آسانی سے زبان کھول دو گی، اور یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اب کوئی اعلیٰ آفیسر، سیاستدان یا وزیر تمہاری مدد کو آئے گا۔ معاملہ ایک غیر ملکی سفارتکار کے قتل کا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی گردن پھنسوانا پسند نہیں کرے گا۔ ویسے زبان تو تمہاری میں بھی کھلوا ہی لوں گا، اور میرا طریقہ کار ذرا مختلف ہوگا، اس کا اندازہ تم لگا چکی ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میری صرف دو باتوں کا جواب دے دو، اذیت سے بچ جاؤ گی۔ مادام دشکا کو کس کے کہنے پر قتل کیا تھا اور اس کا مشن کیا تھا؟ نہیں۔ تاجی کی سرخ آنکھوں میں وحشت سے بھر گئی۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، میں کچھ ہی جانتی۔ تم سب کچھ جانتی ہو، میری بجائے نجمہ بولی۔ تم سب کچھ جانتی ہو اور سب کچھ بتاؤ گی۔ میں دیکھتی ہوں تم کتنی دیر اپنی زبان بند رکھتی ہو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے تاجی کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر سولجر کو کمرے کے ایک کونے میں لے جا کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ سولجر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ نجمہ میرے قریب آ گئی اور تاجی کی کرتوتوں کے بارے میں بتانے لگی۔ تاجی چارپائی پر پیر لٹکائے بیٹھی باری باری ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ نجمہ نے سولجر کو کسی خاص مقصد سے باہر بھیجا ہے، اور اس کے واپس آنے پر ہی اس پر کسی قسم کا تشدد کیا جائے گا۔ سولجر تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کی ایک بوتل تھی، انو فروٹ سالٹ کی بوتل، لیکن اس میں فروٹ سالٹ نہیں، بڑے بڑے سیاہ چونٹے بھرے ہوئے تھے۔ اس قسم کے موٹے سیاہ چونٹے عام طور پر پیپل یا برگد کے درختوں پر پائے جاتے ہیں۔ ان کی خوخاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ کسی انسان کو کاٹتے ہیں تو ان کے نکیلے دانت انسانی جسم میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں پکڑ کر کھینچا جائے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی گرفت نہیں چھوٹتی۔ ان کا سر گوشت ہی سے چپکا رہ جاتا ہے، اور اگر سر کو بھی کھینچ کر باہر نکالا جائے تو اس کے ساتھ ہی جسم سے خون کی دھار بھی بہہ نکلتی ہے، اور اس کے کاٹنے کی اذیت اچھے خاصے آدمی کو بھی چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نجمہ باجی، جلدی میں اتنے ہی جمع کر سکا ہوں، کہو تو اور لے آؤں۔ سولجر نے وہ بوتل نجمہ کی طرف بڑھا دی۔ اتنے ہی کافی ہیں۔ نجمہ نے وہ بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میں نے بوتل کی طرف دیکھا، اس میں کلبلاتے ہوئے سیاہ گوشت خور چونٹوں کی تعداد بھی 25-30 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ یاد ہے تمہیں پہلی مرتبہ جب میں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کیا تھا تو تم نے اور شکیل نے مجھ پر کس قدر تشدد کیا تھا؟ اس کے علاوہ مجھے 3 دن تک بھوکا رکھا گیا تھا۔ نجمہ نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، لیکن ہم نے تمہیں ناشتہ بھی کروا دیا ہے، اور ہم نے تم پر کوئی تشدد نہیں کیا۔
اگر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن اس بوتل میں بھرے ہوئے چونٹے تمہیں بولنے پر مجبور کر دیں گے اور تم اس بات کا جواب دو گی جو روفی جاننا چاہتا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں تمہیں صرف 3 منٹ کا وقت دے رہی ہوں، اس کے بعد بھی تم نے زبان نہ کھولی تو میں اپنی کارروائی شروع کر دوں گی۔ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تاجی نے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ زندہ تو تمہیں ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہاں تمہاری موت کا انداز مختلف ہوگا۔ بہرحال تمہیں دی گئی مہلت میں سے 30 سیکنڈ گزر چکے ہیں، نجمہ نے جواب دیا اور دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، تاجی نے جواب دیا۔ میں اس کا لہجہ محسوس کر کے چونک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے، لگتا تھا جیسے اپنے دل و دماغ سے سارا خوف جھٹک دیا ہو۔ ٹھیک ہے، نجمہ نے جواب دیا اور ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے ہی 3 منٹ پورے ہوئے، وہ سولجر کی طرف گھوم گئی۔ اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دو اور منہ میں کپڑا ٹھونس دو تاکہ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، تاجی چیختی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سولجر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تاجی کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ چارپائی پر گر گئی۔ سولجر نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ پشت پر باندھے اور پھر بڑی پھرتی سے اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا اور اس پر پٹی باندھ دی۔ اس کے پیر بھی باندھ دوں نجمہ باجی؟ سولجر بولا۔ نہیں، نجمہ نے جواب دیا، تم لوگ یہ تو جانتے ہو کہ یہ بہت اونچی طوائف ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بہت اچھی رقاصہ بھی ہے اور بہت اچھا ڈانس کرتی ہے۔ آج میں تمہیں اس کا ڈانس دکھاؤں گی، بالکل مفت، بغیر ٹکٹ۔ نجمہ نے چادر سے 2 اور پٹیاں پھاڑ لی اور تاجی کے قریب آ گئی اور سولجر کو اشارہ کیا۔ سولجر نے تاجی کا ایک پیک گرفت میں لے لیا۔ نجمہ نے بوتل کا ڈھکنا کھولا اور تاجی کی شلوار کا پائنچا پکڑ کر بوتل میں بھرے ہوئے گوشت خور چونٹے اس میں اڈیلنے لگی۔ تاجی بری طرح دونوں ٹانگیں چلا رہی تھی، مگر سولجر نے اسے بڑی سخت گرفت میں لے رکھا تھا۔ نجمہ نے بوتل کے آدھے چونٹے شلوار کے پائنچے میں اڈیل دیے اور پائنچے پر پٹی باندھ دی تاکہ کوئی چونٹا باہر نہ نکل سکے۔ بوتل میں بچے ہوئے باقی چونٹے دوسرے پائنچے میں ڈال کر اس پر بھی پٹی باندھ دی گئی۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ تاجی چارپائی پر پڑی ہوئی بری طرح لاتے چلاتی رہی اور پھر چونٹوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تاجی چارپائی پر بری طرح اچھل رہی تھی، ٹانگوں کو کبھی بستر پر رگڑنے لگتی اور کبھی زور زور سے جھٹکتی۔ اس کے منہ پر بے پناہ خوف تھا، آنکھیں بھی خوف سے پھٹی پڑ رہی تھی۔ اگر اس کے منہ میں کپڑا نہ ٹھسا ہوتا تو اس کی چیخیں پورے محلے میں سنی جاتی۔ گوشت خور چونٹوں نے ٹانگوں پر اوپر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تاجی اب بری طرح ٹانگیں جھٹک رہی تھی۔ پھر وہ چارپائی سے لڑک کر فرش پر گر گئی اور ٹانگیں چلاتے ہوئے ادھر ادھر لوٹنے لگی، اور پھر وہ کسی طرح اٹھ کر کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی اور ٹانگوں کو جھٹکے دیتے ہوئے کمر میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ میں نے نجمہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بڑی عجیب سی چمک تھی۔ تاجی کی اس اذیت پر شاید وہ بڑی طمانینت محسوس کر رہی تھی۔ عورت جب اپنی بربادی کا انتقام لینے پر آتی ہے تو وہ واقعی اندھی ہو جاتی ہے۔ اسے یہ احساس بالکل نہیں رہتا کہ اس کے انتقام کا نشانہ بننے والا کتنی اذیت کا شکار ہے۔ نجمہ بھی تاجی کے ہاتھوں برباد ہوئی تھی، اس کی روح تک گھائل ہو گئی تھی، اور اب تاجی کو تڑپتے دیکھ کر وہ کس قدر سکون محسوس کر رہی تھی، اس کا اندازہ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ دیکھو دیکھو، وہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بہت اچھی رقاصہ ہے، ناچنے میں تو انجمن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھ لو، ایسا ڈانس تو تم لوگوں نے کبھی تک دیکھا نہ ہوگا۔ تاجی واقعی پورے کمرے میں ناچ رہی تھی، اور پھر وہ نیچے گر گئی اور ایک بار پھر فرش پر لوٹنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے،
خوف کی شدت سے اس کی آنکھیں جیسے باہر کو ابلی پڑ رہی تھیں۔ کیا خیال ہے تاجی؟ میں نے جھک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی کچھ بتانے کو تیار ہو یا نہیں؟ تاجی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صرف 2 منٹ گزرے تھے اور گوشت خور چونٹوں نے اس کا جو حشر کیا تھا اس کا اندازہ میں لگا سکتا تھا۔ اس کی شلوار پر، سفید شلوار پر لاتعداد سرخ دھبے نظر آ رہے تھے۔ نجمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اور تم فر فر بولنے لگو گی، اس نے تاجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں باہر جا رہی ہوں، تم دونوں اسے اس مصیبت سے نجات دلاؤ، فارغ ہو جاؤ تو دروازہ کھول دینا۔ نجمہ کمرے سے چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اور سولجر نے الجھی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سولجر نے کندھے اچکا دیے اور فرش پر تڑپتی ہوئی تاجی پر جھک گیا، اور پھر تاجی کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے میں بھی سولجر کی مدد کرنے لگا۔